السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جس ٹاپک پہ آپ سے بات کروں گا وہ بیسیکلی گول سیٹنگ تھیوری ہے۔ یہ ایک بہت ہی فیمس تھیوری ہے۔ یہ 1968 کے اندر لاکی نے یہ تھیوری انٹروڈیوس کی تھی۔ اس تھیوری کا بیسک پرپز یہ ہے کہ ہماری جو زندگیوں میں جو گولز ہوں نا، ان کے اندر کچھ کریکٹرسٹکس ہونے چاہیے، اور اگر ہمارے گولز کے اندر وہ کریکٹرسٹکس نہیں ہوں گے تو پھر ہم زندگی میں جو چیز بھی اچیو کرنا چاہ رہے ہیں وہ اس طرح اچھی طرح اچیو نہیں کر سکیں گے۔ سو گول سیٹنگ تھیوری جو ہے ہماری پرسنل زندگیوں کے لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہم اپنی زندگی کے لیے کون سے گول رکھیں۔ ایجوکیشن سیکٹر کے حساب سے دیکھیں، اور جب ہماری یوتھ کو دیکھتا ہوں میں اور دیکھتا ہوں کہ ہمارے اکیڈمکس کس طرح وہ گول سیٹنگ تھیوریز کو وائلیٹ کر رہے ہیں، اسی طرح یہ امپلائیز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ امپلائیز کس طرح گول سیٹنگ تھیوری کو اور اسپیشلی جو انسٹیٹیوشنز ہیں، مینجمنٹ ہے، وہ کس طرح یوز کر سکتی ہے افیکٹولی۔ تو اس کے کچھ کریکٹرسٹکس ہیں، وہ آپ دیکھ لیں کہ گول سیٹنگ کے اندر کوئی سے بھی گولز ہوں ان کے اندر کچھ 5-6 کوالٹیز ہیں وہ لازمی ہونی چاہیے۔ سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے کہ جب آپ کا کوئی گول رکھا جائے تو اس کے اندر کلیئرٹی ہو کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں، وہ بہت ہی اسپیسیفک ہو، وہ میئربل ہو۔ جب آپ ابہام ہو کسی چیز کے اندر کہ اور جب تک وہ اسپیسیفک نہیں ہوگا تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کیا اچیو کرنا چاہ رہے ہیں۔ صحیح ہے جی۔ پھر اسی طرح جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ وہ آپ کا جو بھی کوئی گول ہو اس کو چیلنجنگ ہو، آپ کو چیلنج کرے، آپ کو جو چیز آپ تھوڑا سا چیلنجنگ کرتے ہیں نا تو اس کے اندر آپ کو زیادہ انٹرسٹ فیل ہوتا ہے۔ لیکن اگر آپ کا گول جو ہو وہ بہت ایزیلی اچیویبل ہو تو اس وجہ سے پھر آپ کے اندر وہ موٹیویشن نہیں رہتی۔ آپ ذرا اگر دیکھیں کلیئرٹی کے پرسپیکٹیو سے، اگر ہم اکیڈمکس کو دیکھیں ہمارے یوتھ کے، تو ہم یہ دیکھیں گے کہ بچوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ میں تعلیم حاصل کروں گا یا یہ پڑھوں گا یا یہ میں لرن کروں گا، اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا۔ کئی سبجیکٹس اس طرح کے ہمارے سلیبس میں ہوتے ہیں جن کا مقصد ہی سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ کس پرپز کے لیے سکھائے جا رہے ہیں۔ فار ایگزامپل انگلش لینگویج ہے تو بس لینگویج ہے نا، 6 مہینوں میں سکھا دیں بچہ کو، ہی اور شی کین بی ویری گڈ ان انگلش لینگویج، لیکن وہ 16 سال تک اس کو کھینچ کے لے کے جاتے ہیں جس میں ٹینسز کو ڈیوائڈ کیا ہوا ہے، اور کبھی وہ ٹینسز سیکھ رہا ہے کبھی، اور یہ وہ ٹینسز گوروں کو بھی نہیں آتے، تو وہ ہمارے سیلیبس کا یہ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ پھر وہ جو مطالعہ پاکستان ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہا، وہ اسی جگہ پہ رکا ہوا ہے۔ اسلامیات ہے وہ بالکل اس کا بھی سیلیبس بس بچوں کو بالکل دینیات بیسک چیزوں پہ سکھایا جاتا ہے، آگے نہیں کچھ کیا جا رہا، ٹھیک ہے۔ اور کلیئرٹی نہیں ہے کہ ہمارا یہ سیلیبس جو ہے یہ کس طرح لنکڈ ہے پریکٹیکل لائف کے اندر۔ ایون کہ میں ایک پریکٹیکل اگزامپل بتاؤں آپ کو کہ میں میٹرک میں اور ایف ایس سی بی ایس سی میں میرا میتھمیٹکس میں اچھے گریڈز ہوتے تھے، اے گریڈ لیتا تھا ہمیشہ 90+۔ تو ایک دفعہ والد صاحب نے مجھے بلایا، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، مجھے کہتے ہیں بیٹا مجھے یہ بتاؤ یہ یہاں پہ نا کچن میں کتنی ٹائلیں لگیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ہم نے تقریباً میتھمیٹکس میں کی ہوتی ہیں، لیکن میں نہیں کیلکولیٹ کر سکا کہ ٹائلز کتنی لگیں گی واش روم کے اندر۔ ہمیں یہ تو مجھے یاد ہے میتھمیٹکس میں ہم یہ پڑھتے تھے کہ ایک اگر ٹینک ہو اس میں 2 پائپ لگے ہوں اور اس میں اتنے کلو میٹر پتہ نہیں پر آور کی سپیڈ سے اس میں پانی گر رہا اور ایک اس میں سے پانی والا پائپ باہر ہو رہا ہے تو کتنی دیر میں بھرے گا۔ تو پتہ نہیں کس قسم کی ایپیتھیٹیکل قسم کی چیزیں وہ پڑھائی جاتی تھی جو پریکٹیکل لائف کے ساتھ ڈائریکٹلی لنک نہیں ہو رہی تھی۔ تو سیلیبس کے اندر کا ہمارے ہاں کلیئرٹی نہیں ہے، اس وجہ سے بچے جو ہیں وہ اس کو لنک اپ نہیں کر سکتے ود ریئل لائف۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں یو کے میں تھا تو ایک ہمارے دوست تھے، ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے تھے، تو میں نے کہا بیٹا آپ کو ہوم ورک ملتا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ہوم ورک نہیں ملتا، صرف کلاس کے اندر ہی جتنا کام ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا کوئی چیز، تو انہوں نے کہا وہ ایک پیجز لے کے آ جاؤ۔ پیجز لے کے آئے تو وہاں پہ جھنڈے بنے ہوئے تھے اور اس میں بچوں نے کلرز کیا ہوا تھا۔ میں نے کہا بیٹا اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ بیسیکلی جب ہم بیچ سائڈ پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہے کہ جب یہ جھنڈا ہوگا تو یہاں تک آپ کھیل سکتے ہیں، یہ جھنڈا یہاں تک آپ سوئم کر سکتے ہیں، اس جھنڈے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سے آگے آپ نے سوئمنگ نہیں کرنی۔ تو وہاں پہ وہ پریکٹیکلی چیزیں زندگی گزارنے کے لیے کہ اگر آپ کے ساتھ ایشو ہو جائے، فیملی کا ایشو ہو جائے یا کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے، ہمارے بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کب کوئی مسئلہ ہو گیا، کوئی بیمار ہو گیا، گاڑی چوری ہوگی، بینک فرض کرے والیٹ آپ کا گم ہو گیا، تو کس طرح آپ نے کہاں پہ رپورٹ کرنا ہے۔ تو وہ اکیڈمک سسٹم میں وہ کلیئرٹی نہیں ہے۔ جو ہمیں تعلیم دی جاتی ہے وہ اتنے 15-20 سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، پتہ نہیں ان سے کیا ایک فوکسڈ قسم کا ایجوکیشن نہیں ہے کہ جو ہمیں واقعی تعلیم دے، علم دے، اور
इतनी डाइवर्सिफाइड डिफरेंट किस्म के सिलेबस की चीज़ें डाली हुई हैं। बच्चे की पर्सनालिटी को भी हम नहीं देख रहे कि वो साइंस उसने पढ़ना चाह रहा है या आर्ट्स की तरफ जाना चाह रहा है या और कुछ उसकी ज़िंदगी में, तो ये बहुत इशू है। सेटिंग विद चैलेंजिंग अगर होगा ना तो एम्प्लॉइज़ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने एम्प्लॉइज़ के लिए चैलेंजिंग गोल्स रखते हैं तो उससे वो बड़ा मोटिवेट होता है, लेकिन इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा चैलेंजिंग ना हो कि फिर उसके बाद मोटिवेशन ख़त्म हो जाए। बच्चों के तालीम में आप देख लें कि इतना ज़्यादा या तो स्कूल इतना ज़्यादा ओवर बर्डन कर देते हैं कि बच्चे घरों में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, फिर ट्यूशनें पढ़ रहे हैं, फिर रात तक 9-10 बजे तक वो पढ़ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा आर्टिफिशियल लेवल तक उसको चैलेंजिंग कर दिया गया है। उससे क्या हुआ है कि बच्चों के अंदर मोटिवेशन ख़त्म हो रही है, बच्चों के अंदर अदर स्किल्स जो हैं, हेल्थ के इश्यूज़ आते जा रहे हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज़ आ रहे हैं सारी सारी दिन। तो चैलेंजिंग होना चाहिए लेकिन इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किस्म का चीज़ ना हो कि जिसकी वजह से फिर आप उसके ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अचीव ना कर सकें और बच्चे की अपनी मेंटल वेल बीइंग जो है वो सफ़र करे। कमिटमेंट जो होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है गोल सेटिंग के अंदर, कि अगर एक बंदा खुद कमिटेड है, ठीक है। आजकल आप देखें ना तालीम जो है वो ठोंसी जा रही है, बच्चे खुद कमिटेड नहीं है कि मैंने इल्म हासिल करना है, ख़ुद नहीं डेवलप होना चाह रहे। तो जब तक खुद एक बच्चे के अंदर समहाउ वो हमारा एजुकेशन सिस्टम हैज़ बिकम फेल्ड टू मोटिवेट इस यूथ कि वो खुद अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें, इल्म हासिल करें, ना कि सिर्फ डिग्रियाँ, क्योंकि हमारा जितना भी लर्निंग है ना वो डिग्रियों तक रह गई है। जो हम सिर्फ सिलेबस है वो एक दफ़ा रट्टा मारते हैं, 2 दफ़ा रट्टा मारते हैं। अभी 1100 में से 1099 नंबर ले लेता है बच्चा, लेकिन उससे कोई कॉमन सेंस की चीज़ पूछ लें, कोई मालूमात कर लें कि यार सोशल मीडिया मार्केटिंग में क्या हो रहा है, जनरल नॉलेज का कोई पूछ लें, यूक्रेन में क्या हो रहा है, या इकनॉमिकली कोई चीज़ पता कर लें हालात हाज़रा में, तो वो सारी चीज़ें उसमें अनफॉर्चुनेटली नहीं हैं। जो क्योंकि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है जब तक इन चीज़ों को अलाइन नहीं करेगा, हम बच्चों को सही उनके मानों में नेक्स्ट जनरेशन के तौर पे नहीं तैयार कर सकेंगे। तो ये मेरी आज की थॉट ऑफ द डे है जो मैं चाह रहा था कि आपके साथ शेयर करूं। हम सब मिल के इसका वे आउट सोचते हैं कि किस तरह एकेडमिक सिस्टम के अंदर बच्चे किस तरह इनिशिएटिव ले सकते हैं, क्योंकि अगर जब तक बच्चे अपने आप को सिर्फ इस एकेडमिक सिस्टम तक रखेंगे तो दे आर गोइंग टू मिस द बस ऑफ अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ बाहर इन्वायरमेंट के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन अगर बच्चे सिर्फ तालीम तक ही अपने आप को महदूद करेंगे, स्किल्स नहीं सीखेंगे, अपने आप को बड़ी इन्वायरमेंट के लिए अडाप्ट नहीं करेंगे, नहीं तैयार करेंगे, तो बेटा बहुत मुश्किल दौर आगे आने वाला है। इस वजह से अपने आप को तालीम से भी आगे लेके जाएं। वो एक कोटेशन है बड़े मज़े की, कहते हैं डोंट लेट योर एजुकेशन स्टॉप यू फ्रॉम लर्निंग, ठीक है जी। तो ये एजुकेशन सिस्टम जो डिग्रियां वाला है, इससे थोड़ा सा आगे जाएं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रीडिंग्स करें, अपनी स्किल्स बढ़ाएं। आजकल स्किल्स सर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा स्किल्स बहुत ईज़िली अवेलेबल हैं। बहुत सी क्लिप्स में बता भी चुका हूँ, यूट्यूब के ऊपर आपको बेताशा चीज़ें अवेलेबल है, टेड टॉक्स के ऊपर अवेलेबल हैं, ऑनलाइन फ्री मूक कोर्सेज़ हैं, कोर्सेरा हो गया इस तरह की, तो आप वो मूक कोर्सेज यूनिवर्सिटीज़ में से कर सकते हैं। तो खुदारा अपनी ज़िम्मेदारी एक्सेप्ट करें हैं, अपनी ज़िंदगी की ऑनरशिप लें, अपनी ड्राइविंग सीट पर खुद बैठे ज़िंदगी में और फोकस रखें कि मैंने खुद डेवलप होना है, मैंने खुद लर्न करना है, मैंने खुद कामयाब होना है। आई होप कि आपको इससे फ़ायदा होगा। अपनी कुछ अगर कमेंट्स हो तो काइंडली शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।